میں تبلیغی جماعت والوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ نظریے کے لوگ ہوتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بینک ان لوگوں کا ہے. میں ان سے ایک بات کہوں گا، کسی مولوی کی نہ مانو. فضائل اعمال میں ایک باب ہے چھوٹا سا، چند لفظوں پر، چند سطروں پر، وہ پڑھ لو. اس کو پڑھنے کے بعد اس کی روشنی میں جسے چاہے ووٹ دے دو. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی بات ہے، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. چلو باقی نہ مانے، میں اپنے ان بھائیوں کو تو سمجھاؤں، تبلیغی جماعت والوں کو، کہ تمہارا ووٹ غلط کھاتے میں جاتا ہے. تم یہاں دین کی بات کرتے ہو، باہر جا کے تمہارا ووٹ کسی اور جگہ جاتا ہے. فضائل اعمال میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. یہاں پڑھی ہوئی ہے کتاب. انہوں نے خالد نامی شخص کو کوفہ کا حاکم بنا کے مقرر کیا. کسی نے کہا یہ بندہ حجاج کے دور میں بھی حاکم رہ چکا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اس کو معطل کر دیا کہ نہیں، اس کو نہیں بنانا. تو لت پہ گئی نا. وہ آیا کہنے لگا امیر المومنین میں چند دن رہا ہوں. فرمایا چند دن تو رہے ہو، اب تم اہل نہیں ہو کہ میں تمہیں دوبارہ کیا ہے اس کا حاکم بنا دوں. تمہارے کام بھی کوئی نہیں ہوئے اجتماعی لحاظ سے. پانی کا فقدان ہے، گندا پانی ہے، تمہاری گلیاں، تمہاری سڑکیں ہیں، تمہارے گیس کی تقسیم غیر مستانہ، مفاد پرستی پر تقسیم کی گئی. یہ سارے تمہارے کام ہوئے کیا ہیں 40 سال سے؟ تم کاموں کے لیے ووٹ دیتے ہو، کون سا تمہارا کام ہوا ہے؟ گندگی صفائی یہ ان کی ذمہ داری ہے. کر مولوی رہا ہے. یہ گند جو گھروں میں ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو عورتیں صاف کر دیا کرتی تھیں، تو اب کیا ہے، اب ہر بازار میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری ایک اسلامی ریاست ہے؟ ہم مجرم ہیں، ہم مجرم. پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اپنے گھروں کے آگے سے صفائی رکھا کرو. اب لوگوں کو کوڑا پھینکنے میں دقت پیش ہوتی ہے. اس دقت کا انتظام حکومت نے کرنا ہوتا ہے، آپ کے ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے جن کو آپ نے ووٹ دینا ہے. انہوں نے کبھی کسی مزدور کے حقوق کی آواز بلند کی ہو اسمبلی کے اندر؟ ہمیں ان کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا ایک حق ہے، تم ووٹ لے کے آئے ہو اور اقتدار پر پہنچے ہو، تم نے اپنا فرائض منصبی کہاں تک ادا کیا ہے؟ تم نے ووٹ لے کر یہ ماحول کو ایسا ایک قیامت بھرپا بنا رکھا ہے. ہم اس ماحول میں ہیں جس ماحول کے بارے میں بھی کائنات کے تاجدار نے تو کہا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہل تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، تم ان کو منصب حوالے کرو گے. فرمایا فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو. اب یہ وہ قیامت ہے جس کی نشاندہی اور جس کی تفصیل امام راغب اصفہانی نے کی ہے کہ غربت ہوگی اور بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنا، امن قائم کرنا، چوری اور ڈکیٹی کی روک تھام کرنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لٹ جاتے ہیں بیچارے مزدور جو انڈے بیچ کر آ رہا ہوتا ہے اور راستے میں اس کی جیب کو خالی کر دیا جاتا ہے. وہ کسان برسہا برس اپنی نگاہ فصل پر لگائے رکھے ہوئے ہوتا ہے. جو ہی اس کی فصل پک کر جب تیار ہوتی ہے، اسی وقت اس کے اوپر ایسی لکیر کھینچ دی جاتی ہے، وہ پیٹتا رہ جاتا ہے کہ میرے حقوق کہاں گئے، میں اس فصل کو کہاں لے کے چلا جاؤں. کوئی انتظام انہوں نے نہیں کیا. یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں بل پیش کریں، ان کے حقوق کی آواز اٹھائیں، تب جا کے معاشرہ سدھرتا ہے. ایسے نہیں سدھرتا. ووٹ دیا، لمبی تان کر آپ بھی سو گئے، وہ بھی جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو.